السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وہاب اماراتی اور میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے یقیناً تم نے دیکھا ہوگا، تو اس میں لکھا ہوا ہے ایک ہمارا سندھ کا ایک کردار ہے، ایک امر کردار ہے، تو مائی جندوں کے نام سے۔ یہ بہت کم لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا، اور آج کل سندھ میں یہ قتل غارت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی دوست دیکھتا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ سندھ میں کتنے جو ہے ہر روز کی بنیاد پہ قتل ہوتے ہیں، خون ہوتے ہیں، اور کوئی انصاف نہیں ملتا۔ تو لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اپنے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہے انہوں نے، ان کے ذہن میں صرف یہ چیز ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، غریب کو یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا۔ اسی لیے انہوں نے جدوجہد کرنا چھوڑ دی ہے اور کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ جاتا ہے جب یہ باتیں میں سوچتا ہوں، تو اکثر ایک واقعہ ہے 92 کا، تو وہ میرے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے جب بھی کوئی ایسی میں سچویشن دیکھتا ہوں۔ تو دل نے چاہا کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ شیئر کروں آج، کہ ایک جدوجہد ہے 92 کی، یہ آئی تھنک جون 5 جون کی جو ہے بات ہے، گرمیوں کے دن تھے 92۔ یہ ٹنڈو بہاول کا علاقہ ہے ہمارے سندھ کے اندر، دادو ڈسٹرکٹ کے قریب، وہاں پہ جو ہے ٹنڈو بہاول۔ تو وہاں پہ 92 کا جو دور ہے، اس ٹائم پہ سوشل میڈیا تو دور کی بات ہے، لیکن میڈیا بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے تو صرف الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی چینلز ہی چلتے تھے، باقی پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، جو اخباریں آتی تھی، باقی ریڈیو کا سسٹم ہوتا تھا اس ٹائم پہ 92 کے دور میں۔ ٹیلی ویژنس یا الیکٹرانک میڈیا چند کسی گھروں میں ہوتا تھا، باقی 92 میں زیادہ تر جو بہراڑی کے علاقے ہیں یا دیہات ہیں، تو ان جگہوں پہ نا ٹیلی ویژن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 92 جون 5 جون کی رات ہوتی ہے، اور سندھ کے علاقے ٹنڈو بہاول میں وہاں سے کچھ آرمی کے جوان تھے، انہوں نے ایک خاندان تھا مائی جندوں کا، جس کے 2 بیٹے تھے مائی جندوں کے، ایک اس کا جو ہے داماد تھا، اور کچھ اس کے قبیلے والے اور کچھ اور کاسٹ کے بندے تھے وہاں پہ۔ تو ٹوٹلی 9 بندوں کو انہوں نے اٹھایا، اور ان کو اٹھا کے سندھو دریا کے کنارے لے کر گئے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو مار دیا۔ اور یہ وہ دور تھا 92 کا جب سندھ میں یہ آپریشن چل رہا تھا ڈکیتوں کے خلاف۔ تو اس وقت اگر کوئی یہ بات کر دے کہ یہ ایک واردات ہوئی ہے، ایسے ڈکیت مارے گئے ہیں، تو ہر کوئی اس پہ یقین کرتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یہ کوئی غلط بات ہو سکتی ہے یا کوئی یہ غلط آپریشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا شعور نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھی۔ تو ان 9 بندوں کو سندھو دریا کے کنارے پہ مار کے ان کی لاشیں جب گاؤں میں لائی گئی تو ہر کوئی خاموش ہو گیا، لیکن جو ان کی ماں تھی مائی جندو، تو ایک امر کردار ہے ہمارا سندھ کا، ایک سندھ کی سورمی ہے جس کو ہم سورمی کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کی لاشیں وہاں سے ریسیو کی، لیکن اس نے کوئی اس کے اوپر رونا دھونا شروع نہیں کیا اور خاموش رہی، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے بچوں کا بدلہ لوں گی۔ تو سب لوگ اس کو سمجھانے لگے کہ آپ ایک طاقتور ایک لوگ ہیں، ان سے آپ کیسے بدلہ لے گی؟ آپ ایک نہتی عورت ہیں، اور وہ ایک پاورفل ادارہ ہے، آپ اسے کیسے بدلہ لیں گی؟ تو اس نے بولا کہ میں نے بدلہ لینا ہے اور میں بدلہ لوں گی۔ تو گاؤں والوں نے احتجاج کیا وہاں پہ اس کے خلاف، اور اگلے دن یہ نیوز جو ہے وہ اخبارات میں آ گئی۔ تو جی ایچ کیو کو بتایا گیا کہ ہم نے یہ آپریشن کیا ہے اور ایسے 9 ڈکیت ہم نے مارے ہیں، تو وہاں سے ان کو شاباشی ملی۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جیسے ہی یہ نیوز میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو 9 ایک پولہت بندے تھے، کسان تھے، ان کو مارا گیا ہے، تو اس کے اوپر جو GHQ ہے ہمارا، تو اس نے انکوائری بٹھائی. اس کا میجر تھا کوئی آرمی کا، جمیل ارشد اس کا نام تھا میجر کا، اور اس کے ساتھ کوئی 12-13 اور آرمی کے جوان تھے اس آپریشن میں. اور وہاں کے جو 5-6 اور لوگ سویلین اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو بعد میں انکوائری میں جو بات سامنے آئی ہے. تو اصل واقعہ کیا تھا کہ وہاں پہ ٹنڈو میں بہاول میں کوئی زمین کا مسئلہ تھا، کوئی جھگڑا تھا. وہاں پہ کوئی پٹھان کمیونٹی تھی، پتہ نہیں محمد نام تھا شاید ان کا، پٹھانوں کا. تو ان کی زمین کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ، مائی جندو کے بچوں کے ساتھ. تو انہوں نے بہت کوشش کی قبضہ چھڑانے کی، لیکن وہ چھڑا نہ پائے. تو جو آرمی کا میجر تھا جمیل ارشد، ان کا ان کے گھر آنا جانا تھا، کوئی ریلیشن تھے ان کے ساتھ، کوئی دوستی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن ان کے تھرو انہوں نے جو ہے یہ آپریشن کرنا مناسب سمجھا، تو اس کو اپنے اعتماد میں لیا. اور ان کسانوں کو انہوں نے ڈکیت شو کر کے مار دیا، بے گناہ مار دیا. تو GHQ نے جب یہ اس کے اوپر کمیٹی بٹھائی، تو اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ صحیح بات ہے. جنرل آصف نواز اس وقت جنرل تھا آرمی کا، جنرل آصف نواز. تو اس نے جو ہے کمیٹی بٹھائی، اس میں ہر چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ آپریشن غلط ہوا ہے، اور یہ جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے کسی ذاتی نوعیت کا مسئلہ تھا اس کے اوپر جو ہے یہ آپریشن کیا ہے اور نام یوز کیا ہے پاک آرمی کا. تو جنرل صاحب کو اس بات پہ بہت غصہ آیا، اور ان کے اوپر کیس ہو گیا سندھ کے اندر. لیکن کیونکہ آگے آرمی کے جوان تھے، تو GHQ نے مناسب سمجھا کہ ان کا جو کیس ہے وہ آرمی کی کورٹس میں چلا جائے. تو ان کا کیس ٹرانسفر ہو گیا آرمی کورٹ میں. تو تقریباً کوئی 3-4 مہینے اکتوبر میں ہی اس کا فیصلہ آ گیا تھا، جس میں ان کو سزائے موت دی گئی. جو جنرل تھا اس کو میجر کو سزائے موت ہو گئی، اور باقی جو جوان تھے ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی. تو وہاں سے یہ فیصلہ سنا کے ان کو کورٹ میں بھیجا گیا. لیکن کورٹ اس فیصلے پہ عمل کرنے پہ جو ہے قاصر تھی، یا کسی کا پریشر تھا یا کچھ اور تھا، لیکن کورٹ خاموش ہو کے بیٹھ گئی. تو پھر پٹیشنز ہوئی، اس کے اوپر جو ہے معافی نامے کے لیے صدر فاروق لغاری تھے اس وقت پاکستان کے صدر، اس کے پاس رحم کی اپیل گئی، اس نے مسترد کر دی. جنرل آصف صاحب کے پاس جو ہے رحم کی اپیل گئی، اس نے مسترد کر دی. کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ میں اس وقت جو جسٹس تھا، تو صدیقی تھا کوئی جسٹس، اس نے اس کو رکوایا، سزا کو، جو پھانسی کی سزا تھی اس کو رکوایا. تو ڈیلے ہو گیا. تو جب دیکھا مائی جندوں نے کہ ابھی یہ میرا جو جدوجہد ہے، میرا جو کیس ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تو حیدرآباد پریس کلب کے آگے اس نے احتجاج کیا اپنی بچیوں کے ساتھ. اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے خود کو آگ لگائی حیدرآباد پریس کلب میں سامنے. تو ان کو بچا نہیں سکے، وہ دونوں بچیاں مر گئی اس کی، لیکن مائی جندو خود زندہ رہی. تو جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد آرمی نے پھر اس کے اوپر ٹیک اوور کیا، اور سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے، انکوائری ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ آگے سے فارورڈ کرو اس کو، کیس کو، اور جو فیصلہ دیا گیا ہے اس پہ عمل کرواؤ. تو بعد میں وہ جنرل صاحب جو میجر صاحب جو تھا اس کو سزائے موت دی گئی، پھانسی دی گئی اس کو، اور مائی جندو کے سامنے اس کو ادھر جیل میں لایا گیا. جب اس کو پھانسی لگائی گئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے پھر اس وقت اس نے وہاں پہ جو ہمارے سندھی سہرے ہوتے ہیں تو وہ بھی گائے ہیں اور ڈانس کیا ہے اور خوشی کی ہے، اور اس وقت وہ روئی ہے وہاں پہ کہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے. ایک نہتی عورت تھی، ایک کمزور عورت تھی، لیکن اس نے جدوجہد کی، اور اس کے ساتھ کوئی اتنی طاقت نہ میڈیا کی تھی نہ سوشل میڈیا کی تھی، لیکن اس کا ایک پختہ ارادہ تھا، ایک مضبوط ارادہ تھا. تو اس نے بڑے بڑوں کو جھکا دیا. تو ایک چھوٹا سا واقعہ
جو تھا میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کو سنایا۔ ہمارے سندھ میں کیا ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں کہ وقتاً فوقتاً یہ سے قتل ہوتے رہتے ہیں، اور اب جا کے دیکھو ہمارے سندھ میں جو بھی نوجوان مارے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے وہ ایک نیک سیرت اور جان باز، بہادر، دلیر ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ابھی تازہ کل کی جو بات ہے، جو اس کا انتقال ہو گیا ہے، نصر اللہ، ایک ہمارا قلم کار صحافی تھا، ایک دلیر صحافی تھا، جو جاگیرداروں کے ساتھ، جو پولیس کے ساتھ اور جو اس سسٹم کے ساتھ لڑتے لڑتے کل شہید ہوا ہے۔ اس کو کسی وڈیرے جاگیردار نے بندوں کو بھیج کے مروایا ہے۔ تو ابھی ہوگا کیا کہ 2 دن 4 دن اس کے اوپر رونا دھونا ہوگا، سوشل میڈیا پہ ہوگی، کوریج ہوگی اس کی۔ اس کے بعد ہر کوئی گھر بیٹھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ کیس آخر میں دب جاتا ہے۔ ایسے کافی کیس ہیں جو تاریخ صفوں میں گم ہو گئے ہیں۔ افضل لنڈ ہمارا ایک شہزادہ تھا سندھ کا، تو اس کو مارا گیا ٹنڈو آدم میں، دن دہاڑے چوراہے پہ اس کو مارا گیا ہے۔ اس کے قاتل جو وہ سامنے آئے، انہوں نے نام لی ہے، جو ٹارگٹ کلر تھے، جو پیسے لے کے جنہوں نے مارا تھا، انہوں نے نام لیے ہوئے ہے کہ یہ فلاں بندے قتل میں ملوث ہیں، لیکن پولیس آج تک ان کو نہیں ڈھونڈ سکی ہے۔ یہ تو المیہ ہے ہمارے سندھ کی پولیس کا۔ اس کے بعد ناظم جو کھوکا کے جو قتل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے کیس ہیں جس میں جو ہمارے سندھ پولیس کا کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے کیس کو آخر وہ فائلوں میں دب جاتا ہے۔ پھر کوئی نیا قتل ہو جاتا ہے، نیا خون ہو جاتا ہے، تو پرانے کیس کو سب بھول جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ پختہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے لڑنا ہے سسٹم کے ساتھ، تو وہ اپنا انصاف بھی لیتا ہے اور اپنی جنگ جیت جاتا ہے، جیسے مائی جندو کا کردار میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب اس وقت ہمارے ساتھ ایک سوشل میڈیا کی طاقت ہے، جو عوام کی طاقت ہے، ماشاءاللہ باشعور عوام ہے سندھ کی ہماری، تو وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے ان جاگیرداروں کے ساتھ، ان سرداروں کے ساتھ، ان وڈیروں کے ساتھ لڑنا ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف لینا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کافی بار میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی 50 سے 60 جاگیردار ہیں جو پاورفل ہیں، جو پولیس کو استعمال کرتے ہیں، جو سسٹم کو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر قابض ہے۔ اور 15 سے 16 18 لاکھ ایک ضلع کی آبادی ہے، ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی ہے۔ اب 15 لاکھ لوگوں کے اوپر 50 بندے حکمرانی کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر یہ 15 لاکھ کو آپ چھوڑو، ایک 5000 بندے، ایک چھوٹا سا طبقہ جو باشعور نوجوان ہے، وہ اگر اٹھیں اپنے حق کے لیے، تو یقیناً آپ کو انصاف بھی ملے گا، آپ کو اپنا حق بھی ملے گا، آپ کے بچوں کا جو مستقبل جو انہوں نے چھینا ہے وہ بھی آپ کو واپس ملے گا۔